نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ محترم سجادہ نشین موسیٰ پاک شہید وزیر اعظم پاکستان، سادات گرامی، مشائخ اعظام اور دیگر حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ دے متوسلین اور معتقدین سب نو میرے والوں مبارکباد ہوئے کہ اج اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محفل میلاد دے وچ شریک ہاں اور تہاڈا آنا اور اس محفل وچ انہاں حالات وچ قدم رنجا فرمانا باعث صد افتخار اور باعث مسرت کہ اج دہشت گرداں دے نشانے خانقاہاں وال نے، درگاہاں وال نے، سادات وال نے، اور اس چیز کو تسی سمجھ دے ہو اے دے باوجود بھی اپنی جان دی پرواہ نہ کردے ہویا اس محفل چانا اور خصوصاً بالخصوص انہاں بیلیاں نو اور انہاں دوستاں نو میں خاص مبارک دیاں گا کہ جیڑے پورا سال کرایہ جمع کر دیں اور حضرت صاحب پاک رحمۃ اللہ علیہ دے آستانے دے وچ آ کے جگہ جتھے ملدی ہے اتھے بہ جاندے نے، اے نہیں ویندے کہ تھلے کنڈے نے یا روڑے نے، اور یقین کر کے جانا جے اگرچہ میں فقیر پر تقصیر اسٹیج تے ضرور بیٹھا پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نو حاضر ناظر جان کے کہنا کہ میرا دل تواڈے قدماں 'چ بیٹھا ہے، میرا دل تواڈے قدماں 'چ بیٹھا ہے اور میں تواڈا دلوں بجانو خادم۔ اور ایک میں توصیح کردہ جاواں برخوردار نے جس طرح کیا کہ سجادہ نشین میں کوئی سجادہ نشین نہیں جے، میں اس آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف دا ایک ادنا خادم اور ایک ادنا کارکن اور ایک ادنا کارندہ، اور یہی میری حیثیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دردہ ایک ادنا غلام اور ایک سگ، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے۔ ایک اور میں وضاحت کردہ چلا کہ میں کوئی مقرر نہیں ہاں باقاعدہ طور تے اور نہ ہی فن خطابت دا کوئی شاہ سوار، لیکن میری گفتگو ہمیشہ دو گلاں تے مبنی ہوندی ہے، یا تو میرے احساسات یا میرے جذبات ہوندے نے یا کوئی نہ کوئی لایا عمل ہوندا ہے۔ اس وقت پاکستان دا سب تو بڑا مسئلہ، چونکہ میرے پر وقت کاٹے اس تو میں بہت مختصر گفتگو کراں گا، وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، اور میں سمجھنا کہ یہ دا حل خانقاہاں دا فعال ہونا ہے۔ یہ میں دوبارہ عرض کراں گا، وہ دی وجہ ہے کہ ایسی تعلیم دیتی جا رہی ہے، ایسی غیر محسوس انداز نال اور ہون تے کھل کھل کے جڑی خانقاہاں نو نشانہ لوگ بنا دے نے اور درگاہاں نو نشانہ بنا دے نے اور سادات دے نال دشمنی کیتی جاندی ہے، اور اس تو بعد اہل بیت اطہار دے نال بغض اور دشمنی دی انتہا ہے، کھل کھل کے لوگ کی گلاں کر دے نے، کھل کھل کے لوگ کی گلاں کر دے نے، اور اس تو بعد اتھوں تک نہیں بلکہ میرے اور تواڈے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حیات پاک اسی سرکار نو زندہ اور حیات نبی مننے ہیں، آپ دی حیات پاک تے بھی انگلیاں اٹھان دے نے، آپ دے علم غیب تے بھی انگلیاں اٹھان دے نے، اور ایہو جی بدتمیزی کر دینے کہ آندے نے کہ علم غیب میرے آقا نو نہیں، میں انہا میرے آقا دے غلامہ نو بھی علم غیب ہے، میرے آقا دی شان ورال ورائے۔ آج میں تواڈے واسطے پنجابی اس تو بولنا پیا کہ تسی اس خطے دی زبان جیڑی ہے پنجابی ہے، اور یہ بڑی ایک لٹرری زبان ہے، ایک پڑھا لکھیا دی زبان ہے، کوئی نہ سمجھو کہ یہ زبان جیڑی ہے کوئی ان پڑھا دی۔
اور میں عرض کرانگا تمام خانقاہ والیاں کہ 4 میں اصول دسنا چاہنا کہ جس تے خانقاہ متحد کریے، کیونکہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی خانقاہ دے اتے دہشت گردی دی واردات ہوئی، اس تو بعد حضرت کراچی وچ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ درگاہ دے اتے دہشت گردی ہوئی اور تسی اور اسی خاموش رہے، اور تیسرا پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی درگاہ تے دہشت گردی ہوئی۔ دہشت گردی ساڈیاں درگاہاں تے بھی ہو سکتی ہے، حضرت کرما والا شریف بھی ہو سکتی ہے، کتے ہور بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دا حل میں ایک دساں، میں پہلے تے خانقاہ دے 5 اصول پچھلے سال بیان کیتے سن اور آج اس تے سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ بین الدرگاہ روابط دی ضرورت ہے، یاد رکھو، اور وہ دے وچ پہلی جیڑی چیز ہے رابطے دی کامن گول اگر ہوئے تو رابطہ ممکن ہے، یاد رکھو۔ مشترکہ مقصد تے اتحاد ہوندا ہے، اگر مشترکہ مقصد نہ ہوئے تو اتحاد نہیں ہوندا۔ تمام درگاہاں دا جیڑا مشترکہ مقصد اعلیٰ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اس واسطے اس دے اتے اپنیاں ذاتاں نو اور اپنیاں جڑیاں نے اناواں نو بالائے طاق رکھ کے اس تے اتحاد کرو، اور دوسری چیز جیڑی ہے ایک دوسرے نال رابطہ پیدا کرو۔ بین الدرگاہ انٹر آرگنائزیشنل جیڑے نے ریلیشن جیڑے نے استوار کرو، ایک دوسرے نو بلاؤ اور ایک دوسرے دے دکھ دے وچ اگر ایک درگاہ دے اتے کوئی واقعہ پیش آندا ہے تے تمام درگاہاں والے کھڑے ہو جاؤ اور اکٹھے ہو کے دا مقابلہ کرو۔ او دی وجہ ہے کہ کچھ بھی اسی برداشت کر لیں گے، لیکن اسی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ درگاہاں دے اتے اس طرح دے حملے بار بار ہوندے رہن۔ تیسری جیڑی چیز ہے وہ میں عرض کراں گا کہ بین الدرگاہ رابطے تو بعد ایک دوسرے دی جیڑی ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کرو۔ جیڑے کام قرآن اور سنت دے نال متصادم نہ ہون انہاں کماں نیک کماں دے اتے ایک دوسرے دی حوصلہ افزائی کرو۔ اور چوتھی جیڑی گل ہے درگاہاں والیاں واسطے میں ہاتھ بن کے عرض کرنا کہ اپنے جڑے تواڈے متعلقین نے، متوسلین نے، مریدین نے، انہاں دے جڑے سکلز نے انہاں نوں بہتر کرو، انہاں دے جڑے سکلز نے انہاں چوں لیک کر دے اور انہیں یہ دے وچ اپنی درگاہاں نوں پرنسپل سینٹرڈ درگاہاں بناؤ۔ یاد رکھو پرسنالٹی سینٹرڈ درگاہاں نوں نہ بنانا۔ اج میں وہ گل کرن لگا جڑیاں شاید مشائخ نوں تے پیراں نوں تھوڑی گراں بھی گزرن، لیکن میں سچی گل اس تو کرنا کہ اے جننے بھی لوگ بیٹھے نے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی نہ ہوئی تے میری بخشش تو تساں نہیں نہ کرا لینی۔ جے سارے بھی جان بھی نال ہوئے تے سرکار ناراض ہون تے بخشش تو نہیں ہونی، تے سارا جان نال ہوئے تے سرکار سارا جان مخالف ہوئے تے میرے آقا راضی ہو جان تے بخشش تو ہو جانی نا۔ اس تو گل کراں گا سچی، درگاہاں نوں پرنسپل سینٹرڈ بناؤ۔ میں کل گل کر رہا سا ڈاکٹر گوہر صاحب نال، میں کہا کہ سٹیون کوی دی جیڑی کتاب ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ انہوں میں بڑی ہائی رینکنگ دینا، بڑی اعلیٰ عمدہ کتاب انہیں لکھی ہے، پر ایک گل وہ لیک کر دی، وہ پرسنالٹی انہینسمنٹ دے اتے کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ میں کیا وہ لے کے وے کہ انہوں نے پرنسپل سینٹرڈ شپ دے اتے تے ایمفیسس کیتا ہے، زور لایا نے اپنا پورا، پر پرنسپل نہیں نے دسے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پرنسپل دس چھڑیا، سماجی پرنسپل آپ نے دسیا، معاشی پرنسپل آپ نے دسیا، سیاسی پرنسپل آپ نے دسیا۔ اور آج میں ایک کہاں گا کہ انفرادی گناہاں تو زیادہ جڑے اے ساڑی قوم واسطے وبال جان بنے نے وہ اجتماعی گناہ نے، اور انہیں چند میں عرض کراں گا جی۔ ایک تے وے ویلتھ، پیسہ بغیر محنت دے ایک اے گناہ ہے، محنت دے نال اگر پیسہ کماؤ تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تفریح ایسی جیڑی ضمیر نو بعد وچ ملامت کرے۔ یاد رکھو تفریحات دے وچ اسی مسلمان ہاں، اسی تفریحات دے حق چاں، لیکن تواڈے ضمیر نو جیڑی تفریح بعد دے وچ جوڑ کے رکھ دے وہ تفریح ٹھیک نہیں جے۔ ایک موٹی موٹی گل کراں گا، یہ اگر مائکرو جانا چاہواں تو میں بڑا کچھ دس سکنا تمہیں اور دسدا آیا ہوں تک۔ اور تیسری گل پالیٹکس، سیاست۔ یاد رکھو سیاست میرے نزدیک ایک انفرادی آدمی دی جیڑی ہے وہ تکمیل دا نا ہے، اور پھر ایک گھر دی تربیت دا نا ہے، اور پھر ایک معاشرے دی تربیت دا نا ہے۔ پالیٹکس جہدے وچ پرنسپل نہ ہون، پالیٹکس جہدے وچ فرد واحد دی حکومت ہوئے، پالیٹکس جہدے تواڈے دین نال متصادم ہوئے تو چنگیزی جے۔ اور آج میں اعلان کرنا حضرت کرما والا شریف دے اس پلیٹ فارم تو کہ انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا، اور اگر تسی میرے نال تائید کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو میرا اتنے سٹینڈ جے
جہے لوگ اولیاء اللہ دے گستاخ نے یا اولیاء اللہ دے گستاخاں دے نال انہاں دے تعلقات نے، انہاں نو ووٹ حضرت کرما والا شریف دا کوئی بندہ نہیں پاوے گا۔ وہ دی وجہ ہے کہ جب تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے غلاماں اور آپ دے سادات اور پانچتن پاک دے گستاخاں اور بے ادباں نو ووٹ پائے تو میرا تواڈے نال دنیا چ کو تعلق ہے نہ آخرت کو تعلق ہے۔ ایک غیر جماعتی پلیٹ فارم جے۔ اور چوتھی گل ہے میں کراں گا کہ تبلیغ بھی اپنے اپنے آستانے تو سارے کروان، اگر خود وقت نہیں ہے صاحبزادگان کو تو تبلیغ جیڑی ہے فرض کفایا جے، اور فرض کفایا اگر درگاہ تو نہیں ہوئے گا تو کتھوں ہوئے گا؟ اور خدا دے بندے ہو وہ جڑے دوجے بندے نے وہ تبلیغاں کر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتاں نو کٹاندے جے پہ لوگاں دے دلاں چوں، اور یزید پلیت نو عزت نال انہوں خبیث دا نام لیندے نے۔ گل سمجھ دے پے؟ اور تسی تے تبلیغ کر کے سرکار دا محبت دلاں چ پیدا کرنی ہے، پانچتن پاک دی عقیدت دلاں چ پیدا کرنی ہے۔ حضرت کرما والا شریف دے بیلی پانچتن پاک دے غلام نے، اور صحابہ اکرام دے خادم نے، اور اولیاء اللہ دے خادم نے، بس یہی گلاں میں کرنیاں سن۔ ہن مینوں چونکہ مجبور کیتا تے میں اس تو گلاں کر دتیاں، باقی ہن ساڈے وزیر اعظم صاحب اور سید شمسام علی شاہ صاحب یہ گلاں باتاں کرن تے اے بس انہی گلاں سن، میرے کول ہور گل تو ہوئی نہیں، کیونکہ جو ذہن چندا میں بول دینا، تے اگر کوئی غلطی ہوئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ من معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔